الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ 72 نیوز کا خاص پروگرام، جس میں آپ مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شعیب زیدی. 72 نیوز آج 21 سپٹمبر کا ایک UNO کا پیس ڈے تھا، جس پہ ہم نے ایک خاص پروگرام کیا تھا. اسی پروگرام کا ہم دوسرا حصہ لے کر آئے ہیں. اس پروگرام میں پہلے حصے میں ہم نے کوشش کی تھی کہ جو دنیا میں ڈفرنٹ ریلیجنز ہیں اس میں بات کریں، اور آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو ہمارے ڈفرنٹ بلیفز ہیں ہم ان سے بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یونٹی اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کا کیا فائدہ ہے. میں پہلے پروگرام کے آغاز سے پہلے اپنے پینلسٹ کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں کوئنزلینڈ سے امام قدوس، اور امام قدوس پیشے کے حساب سے جرنلسٹ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں اور بہت سارا کام ایجوکیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں. بہت عرصے سے کوئنزلینڈ میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے پینلسٹ موجود ہیں نیو ساؤتھ ویل سے قبلہ مولانا سید شعیب نقوی صاحب. وہ بہت عرصے سے انٹرفیتھ پہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں انٹرفیتھ پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو میجر پروگرامز ہوتے ہیں ان میں وہ شامل رہتے ہیں. ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں جناب اور جب بھی انٹرفیتھ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی یا کوئی پروگرام ہوا، مولانا ابوالقاسم کو ہمیشہ اس میں دیکھا گیا ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان ہے جن سے ہم نے ابھی درخواست کی تھی، کیونکہ مولانا قاضی جناب ڈاکٹر قاضی صاحب جو ہیں وہ بیمار تھے، ان کی شرکت ممکن نہ ہوئی. محمد لاکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد لاکھانی میسمی، اور جو ہمارے ساتھ ایران سے موجود ہیں اور ڈاکٹر ہیں، یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ویلیوز اور انٹرفیتھ کے حوالے سے اور ریلیجن میں جو یونٹی ہے اس کا کیا ویلیو ہے، وہ موجود ہے. میں آپ تمام مہمانوں کو 72 نیوز کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان تمام لوگوں سے جن کا تجربہ بہت ہے، جن کا ویژن بہت ہے اور جن کے پاس نالج بہت ہے. امام قدوس صاحب سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ امام قدوس صاحب پروگرام میں وقت آنے کا اور 72 نیوز کو ٹائم دینے کا. امام قدوس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ویسٹ میں رہتے ہوئے ہمارا آپس میں اس وقت میں ہم وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز فرام ہوم، اس کو میں ایسے کہوں. جی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بریک ہوتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی تک سن رہا تھا لیکن درمیان میں کچھ بریک ہو گیا. جی اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیس کی ویلیو کیا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے پیس کی ویلیو کیا ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. Peace is very, very important in Islamic living. Islam means peace, and living in peace very important with different people, different religion, different culture, which you have already had been doing in the past. But among the Muslims is also very important with various views and opinions. We need to live as a one ummah. Right. هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. We need to learn to respect others' view, and we need to respect others, and in harmony, in unity, we find peace. On that basis, تقرب مذاهب الإسلامية, bringing together all our Islamic community, Muslim Ummah, is a very, very important. This 1450 years history, Right. the time the Ummah is passing through today is very, very vital. The Ummah should come together and sort out their differences and live together. Right. Instead of issuing fatwas against each other, we learn
to live as one community, one ummah. Right. So very thank you very much, Imam Qudus. Living as a ummah and avoiding a talk which lead to a problem. ابو القاسم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بہت شکریہ وکٹوریا سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ایک ایسا موضوع جس پر آپ کا گرپ بھی رہے اور آپ بہت کام کرتے رہے ہیں, اور وکٹوریا میں بہت کام ہوا ہے, آسٹریلیا وائڈ بہت کام ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں مولانا قدوس نے ابھی جیسے کہا کہ دیکھیے ہمیں ایک امہ کی طرح رہنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی عزت کی ضرورت ہے, اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وی شوڈ لو, وی شوڈ ریسپیکٹ اینڈ وی شوڈ لیو ٹوگیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو امن اور پیس کی بات کی, جی جی, تو حقیقت یہی ہے کہ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے کہ جس کتاب کے اندر کیا موضوع ہے اس کی بات تو بعد میں ہوگی, اس کے ٹائٹل کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سبجیکٹ امن کے علاوہ اور سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں. صحیح. اس لیے کیونکہ دیکھیں دین کا نام ہی اسلام ہے اور اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. صحیح. اور مقصد یہیں پر پورا نہیں ہوتا اور آگے بڑھتا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو جو پہلا لفظ بولا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے ہے وہ ہے السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو. صحیح. اور جب اس نے یہ لفظ کہہ دیا تو پھر سامنے والے کے لیے فرض کر دیا گیا, واجب کر دیا گیا, کمپلسری کر دیا گیا کہ وہ بھی کہے وعلیکم السلام, پر اتنا ہی نہ کہے بلکہ بہتر جواب دے ورحمت اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی بھی ہو اور رحمت بھی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, اور یہی اسلام کا جب درجہ اور بڑھ جاتا ہے اور مسلمان جو ہے یعنی ایک نارمل کیٹیگری سے جب بالا ترین کیٹیگری پہ جاتا ہے اور میرٹ پہ آتا ہے تو اس میرٹ کو ایمان کہا جاتا ہے. صحیح. صحیح. اور جب ایمان کے اوپر پہنچتا ہے تو جو سفر تم نے سلامتی سے شروع کیا تھا وہ امن تک پہنچ جاتا ہے. اب تم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی اندیشہ نہیں ہے, تم ہارملیس ہو, نہیں اتنا ہی نہیں, صحیح, تم بینیفیشیل ہو, فائدہ پہنچاؤ گے سوسائٹی کو. صحیح. اچھا کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ معاشرے کو سوسائٹی کو نقصان نہ پہنچائیں, کم سے کم اتنا ہو. صحیح. صحیح. اور کمال یہ ہے کہ جو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے اب اس کے بعد وہ کام وہ کرے جو بہتا ہوا پانی کرتا ہے, وہ کام وہ کرے جو سورج کی کرنیں کرتی ہیں, وہ کام وہ کرے جو درخت کرتا ہے کہ پھل دیجئے, سایہ دیجئے اور دنیا میں امن و امان کی راہیں ہموار کیجئے. تو سلام اسلام, ایمان مومن, اور یہ مومن جو ہے ایسا نہیں کہ بھئی یہ مومن ہے تو لہٰذا اس کا حق میری گردن پہ ہے لہٰذا اس کے ساتھ امن ہو. اسلام جو ہے دنیا میں پاپولر اسی وجہ سے ہوا, ایکسیپٹیبل اسی وجہ سے ہوا کہ اسلام نے سلامتی اور امن کا پیغام گھر سے نکل کر پڑوس میں دیا, پڑوس سے نکل کر آس پاس کے سراؤنڈنگز میں دیا, سراؤنڈنگ سے نکل کے مختلف شہروں میں دیا, اور پوری دنیا میں سلامتی کا مذہب پہنچا. اور کچھ اس طرح سے پہنچا کہ ہمارے سکھ شاعر ہیں اور انہوں نے کہا تھا, کنور مہندر سنگھ بیری صاحب, وہ کہتے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے جو پورے ورلڈ کے لیے, پوری یونیورس کے لیے. آخری 2-3 جملوں کے ساتھ میں اس کو کنکلوڈ کروں. قرآن کہتا ہے, میں کہہ رہا تھا میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ میں صرف وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو پتہ چلا یونیورسل پیس
اسلام سے ہے اور محمد عربی کے ذریعے سے. جی بسم اللہ. صحیح. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک اوپنر ہے مولانا شعیب صاحب سڈنی میں ہیں اور میں نے دیکھا ہے اور میں نے دیگر مذاہب کے ساتھ آپ کا بہت سارا کام ہوا ہے. اب جیسے قبلہ پہلے مولانا امام قدوس نے بتایا کس طرح سے ہمیں جو ہے نا رہنا چاہیے وہ کہتے ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے پوری اس کی بریفنگ دی. آپ یہ اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اتنی اچھی پریکٹسز ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ ہیو اے بیسٹ we should be a best pride nation in the world because of having a good practices. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ بہت شکریہ شعیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین المنتخبین المؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذھا ہزوا. دیکھیں مشکل یہ سورہ لقمان میں 6 آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو بے وجہ فالتو کی باتوں کو خریدتا ہے, فالتو کی باتوں کو خریدتا ہے. تو یہ کام آج تاکہ ان کے ذریعے بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کر سکے. صحیح. واہ واہ. اور آیات الہیہ کا مذاق اڑائے. در حقیقت ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جیسا کہ مولانا قبلہ قدوس صاحب نے بیان کیا اور مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب نے کہا, ان کے دونوں کی گفتگو کو مقدمتاً رکھتے ہوئے اب یہ تیسرے مرحلے میں ہمارے بیان کو لیا جائے. جی کہ جب سب پیس کے قائل ہیں, اسلام کو جیسا مولانا نے بنایا سراسر سلامتی کا مذہب ہے, ہر شعبہ اسلام کا کمال اس کی رحمت, اس کی محبت, بھائی چارگی ہے. چاہے وہ رسالت کی طرف سے ہو تو وہ رحمت للعالمین ہے, آغاز کتاب الہی ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. پھر اس کے بعد یہ جو اتنا بیجا اختلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محمل باتوں کو خریدنے والے کچھ لوگ ہیں. صحیح. جو ان باتوں کے ذریعے راہ خدا سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے جملہ دینی برادران کو ضرورت ہے اس معاملے میں کہ اس وقت میں خصوصاً جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اپنی معلومات کو بڑھائیں, اپنی جہالت کو کم کریں تاکہ محبتیں بڑھا سکیں. صحیح. جیسے جیسے جہالت کم ہوتی رہے گی محبتیں بڑھتی رہیں گی, اختلافات کم ہوتے رہیں گے. صحیح. اختلافات کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے, جیسا کہ مولا متقیان نے فرمایا الناس اعداء ما جہلوا. دشمنی ہے ان چیزوں سے جس کے بارے میں علم نہیں ہے. صحیح. اب یقیناً مسلمات دین سب اپنے تک باقی رکھیں اور اس کے بعد جو مشترکات ہیں خدا محوری, قرآن محوری, رسول محوری کو رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئیں تو یقیناً ہم ان اختلافات کو پھیلانے والوں کو بھی سرکوب کر پائیں گے اور دشمن کی ان سازشوں کو بھی اسی طرح سے ختم کر پائیں گے اور منافقین کو, شرپسندوں کو بے نقاب کر پائیں گے. بے شک بے شک. بہت اچھی بات کی قبلہ آپ نے, اور یہ جیسے میں نے کہا کہ ابتدائی طور پہ اور بہت خوبصورت طریقے سے کہ جو چیز کی کمی, اور جیسے سورہ لقمان کا آپ نے حوالہ دیا اور اس میں ایسے لوگ ہیں اور میڈیا بھی یہی ہے, اور آج کل تو سوشل میڈیا جیسے آپ نے کہا کہ اتنا ہو گیا ہے تو علماء کی اور اسکالرز کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے موقع اور اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ نوجوان کا بھی بڑا ایک رول ہے پوری سسٹم کو بلڈ کرنے میں. ہمارے ساتھ ایران سے جو ہمارے پینلسٹ ہیں جناب محمد لکھانی میچوی صاحب, انہوں نے میڈیکل MBBS میں کیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کا شوق ہے کہ انٹرفیتھ کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, کمیونٹی سروسز کے حوالے سے اپنا جو بھی کام کر سکتے ہیں اور بہت کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے محمد صاحب یہ رہے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان کی کیا ذمہ داری ہے جہاں پر امام قدوس جیسے اچھے علماء موجود ہیں, ابو القاسم جیسے علماء موجود ہیں, شعیب نقوی صاحب جیسے علماء موجود ہیں, جو یہ کہتے ہیں میجورٹی کو بات کر کے دیکھتے ہیں, باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دیں. نوجوان کا کیا رول دیکھتے ہیں آپ اور کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں ابتدائی کہ آپ نے سوال کیا ہے
تو میں میرے خیال میں اہمیت اجاگر کرتا ہوں امن اور سلامتی کی، امن اور امان کی اہمیت کیا ہے. کیا امن و امان صرف بہت اچھا. بذات خود یا اس کے ذریعے کوئی ہدف حاصل کرنا ہے؟ ہم صحیح. دیکھیں واعتصموا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرقہ اختیار نہ کرو اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو تھام لو. صحیح. پھر ایک اور خوبصورت آیت جو کہ جوانوں کے ذہن سے بھی بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے، یعنی ہم آہنگی رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب. عقل مند لوگ، صاحب فہم اور درک لوگ، اور وہ لوگ جن کو خدا متعال ہدایت فرماتا ہے، وہ ہیں کہ جو باتوں کو سنتے ہیں غور سے اور بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا ہمیشہ ایک انداز ہوتا ہے کہ میں بات کو اپنے لیول پہ لا کے اور پھر سمجھاؤں، میں زیادہ ہائی لیول پہ بات نہیں کرتا. میں آپ سے ایک سوال، اگر شعیب بھائی آپ کی اور میرے بیچ میں کوئی جھڑپ ہو، کوئی صحیح. ذاتی طور پر مسئلہ ہو، اگر میرا آپ کے بیچ میں تفرقہ ہو، دوسرے علماء کرام بیٹھے تفرقہ ہو، تو انسان کی نفسیات ہے وہ کبھی اس دوسری بات پہ غور کرنا تو چھوڑیں، سننا بھی نہیں پڑتا. سننا بھی نہیں جائے گا. صحیح. اور جب تک آپ کچھ چیزوں پر کمپرومائز کریں اور مجھے سمجھیں اور مجھے کس لیول پر لائیں تاکہ میں بغیر کسی اختلاف کے آپ کی بات کو غور سے سن سکوں، تب تک کام آگے نہیں بڑھے گا اور میری ہدایت حاصل نہیں ہوگی. اور میں اپنی گفتگو کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں اس نقطے سے کہ ہمارے پاس قرآن مجید میں بڑی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں انبیاء علیہ السلام نے دین کے بڑے اصولوں پہ کمپرومائز کیا ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے. اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو مثال بھی پیش کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لاکھانی محمد لاکھانی صاحب. میں جاؤں گا مولانا قدوس کے پاس، امام قدوس کے بعد. امام قدوس انہوں نے ریفر کیا اختلاف کے بارے میں کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو نارملی اب آپ چونکہ ایجوکیشن سے ہیں اور آپ ہر دن ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں یا چہرے دیکھتے ہیں یا ان کے میٹرز کو ہینڈل کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر معاملہ لوگوں کو جوڑنے کا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آپ کے اپنے بزنس کی پریکٹس اور ریلیجیسلی پریکٹس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے جوڑا جائے تاکہ لوگوں میں زیادہ تر جو کامن چیزیں ہیں اس کے اوپر لوگ ایک ساتھ رہیں؟ طيب شعیب بھائی ماشاءاللہ، ہمارا علماء اکرام ماشاءاللہ they are really shedding great lights on the various aspects of Islamic unity and getting together and respecting each other. In this aspect, it is very, very important because I involved with the education and the children. We have more than 1,000 students in our school. It's very, very important to teach our children and grandchildren to build bridges, not walls among the Muslims. As the Al-Quran al-Kareem clearly indicates, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. So obeying Allah, obeying Rasul, very important. We all know how important they are. With that, وَلَا تَنَازَعُوا, do not fall into disputation. We may have different opinion. We should not color this different opinion into disputation. So if you dispute among yourself and fights of different opinion will happen, then your heart broken, and the due to solidarity, the unity and waqar and dignity will disperse with the wind. Wasbiru inna Allah ma'a sabirin, and be sabr, and Allah is with those who patiently persevere. So it is very clear
On that basis, we all Muslims, Ummah Wahida, should come Right. together and in this day and time. It's a very important time we are going through. We need to come together and work together and teach our children, our grandchildren, the beauty of Islam, the unity of Islam, the muhabbat of Islam, the ukhwa, the Islamic brotherhood of Islam, inshallah. Right, right, right. Thank you, thank you, thank you, Imam. मौलाना अब्दुल कासिम साहब, अब यहाँ पर दो एक हम माइग्रेंट्स हैं और हम यहाँ रहते हैं. हमारा एक अपना मुल्क भी होता है. हमारे स्टैंडर्ड्स यूनिटी और पीस और हार्मनी के हवाले से, इंटरफेथ के हवाले से क्या डिफरेंटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहैंस होती है, बढ़ती है, या वही रहती है जो हमारी वहां रहती है? यानी मगरिब में आने के बाद या यहाँ आने के बाद वी शुड हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो मच बेटर देन व्हाट वी आर इन आवर कंट्री. Of course, while we are here, so our duty is different from our own country when we have been over there. Right. In this regard, I would like to share the hadith, or especially it's not a hadith. This is the letter written by Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and where he addressed Hazrat Malik al-Ashtar. And remember one thing, that letter, which is not only focused on the brotherhood among the Muslim Ummah, that was focused on brotherhood in the humanity. Right. And the United Nations, when they started writing the charter, that letter was the main help for them, and it was accepted by them. If you remember, Yeah. Kofi Annan, Yes. 3 years back when he was the UN General Secretary, at that time he wrote a letter to the Muslim head of the states, and he said, see, he addressed the head of the states, kindly read the Nahjul Balagha. Right. That was the clear message. Because unity among the humanity. So the first part of this letter, where he addressed the governor and he said, Malik al-Ashtar, there are the two type of brothers. One is brother in your faith. Right. Our Muslim Ummah, we were talking about, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ الْمُسْلِمُ وَأَخُو الْمُسْلِمِ. They are the brother of each other. But Imam said, and the brother in the humanity, maybe Christian, Right. maybe Jews, Yeah. maybe Hindu, maybe Sikh, anybody. But they were created by Allah subhanahu wa ta'ala. Just Maulana Shoaib Naqvi Sahab mentioned while he was talking about the Rasulullah, he said, see, we start the Quran, the book of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. Rahman means general mercy of Allah for everyone, irrespective of their religion, whether he accept or not, whether he obey or not, whether he worship or grateful or ungrateful. So Allah is Rahman for everyone. So hadith from our 8th Imam, Imam Ali Rida alayhi salatu wasalam. He said, see, there are the three type of your brothers and your neighbor, I mean. One who had the three haqq and three rights. A brother who is brother in faith, blood relation is over there. Right. And you had the common wall and he is your neighbor. Right. There is another one. He had the two rights. There is not any brother relation of Right. the blood relation, but like Right. brother in humanity, of course, but see, Right. brother in faith and you're Right. next door. Right. And the Right. third one, not in your blood relation, neither blood relation, nor he is brother in the faith, but next door. Right. Right. So still there are the three type of the people. And while we are here and we are representing the Islam, so Right. we have to convey the message of Allah, Rasulullah, and the Quran, and we can say, see,
Christians are my brothers, Hindus are my brothers, Jews are my brothers, because our creator is Allah subhanahu tabaraka ta'ala. Hadith from Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, where he said, Kunu lana zayna wa la takunu lana shayna. आप हमारे लिए इज्जत का बाइस बने, because of the honor for us. So at least we feel pride that they are our followers. Do not cause for the defamation of the Islam and the teaching of the Islam. Therefore, there are the many people, and among them George Bernard Shaw, he said, Islam is the best religion with worst follower. Inshallah, we will try to prove that. He said it was absolutely wrong. Islam is the best religion with the best follower. Reason is that ayah number 110, Surah Al-Imran, I'm going to conclude, and then you can conclude, continue with the Maulana, where Allah said, Kuntum khayra ummatin, ukhrajat lin-nas, ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. You are the best of the people who were chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil-ma'ruf, enjoining in the good. Here Quran is not saying enjoin the people in the good, those who recite the kalima, those who are the Muslim. Amr bil ma'ruf, do good for everyone. Nahi anil munkar, forbid the people from the evil. Right. So serve the community, and best among is the one who serve more and give the more benefit to the people. Thank you. Qibla, Maulana साहब ने, अबुल कासिम साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम सबकी जिम्मेदारी है कि we should proudly present ourselves like a really good Muslim. एक बहुत मुश्किल सवाल जो मैं आप ही से करना चाह रहा था वो ये है कि आप जैसे लोग, आप जैसे सारे उलमा मिलके एक बहुत अच्छा पीस इन्वायरमेंट बनाते हैं, लेकिन वेस्ट में कोई सानिया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसी चीज नाउजुबिल्लाह तौहीन रिसालत के हवाले से हो, उसमें आप जैसे उलमा को, अब हमें साइकोलॉजिकली नौजवानों को हैंडल करना है. आप क्या कहेंगे ऐसी चीज के लिए? अच्छा, उसको रोकना भी चाहिए, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को संभालना भी है कि देखिए ये क्या, इसकी रीजन क्या है, और दूसरी ये आप पे जिम्मेदारी या उलमा पे आती है कि उसको रोका भी जाए कि उसको क्या किया जाए. दोनों चीजों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? बीइंग ए स्कॉलर, व्हाट यू सजेस्ट? देखिए, मैं क़िबला शुएब से बात कर रहा हूँ. अच्छा जी, हाँ, शुएब साहब से, अच्छा, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है ना. जज़ाकुमुल्लाह. ऐसी तौहीन के मौके पर देखिए मुश्किल ये है कि सबसे पहले ऐसी चीजों की इलाल व अवामिल को तलाश किया जाए. ahsant. We have to find out the reasoning behind this. Why they are going to hate us or our prophet. Right. And definitely, if you go too deep, there is just two ways. Either he's against prophet or he's against you. Right. If he's against you, it's because of your negative acts. I have to correct myself. Right. And if he's against prophet and your religion, you have to increase his information about the religion. That's it. Right. Subhanallah. Unfortunately, the righteous persons, when they are preaching and giving speeches, their speeches and their lectures are not circulating like this, specifically on the medias and social media. But if you say one negative word, one single word, and it will be highlighted for the all media. Right now, brother Abdul Quddus, Hafizahullah, he said amazingly nice ayah from Quran. Atiullah, Atiur Rasul. We have to follow Allah and follow Rasul. When you're following Allah and Rasul, definitely there will be no space to harm anyone. As Right. Imam Ali alayhi salam said, At-tawaddudu nisful aql. Love is the half of smartness. And Love is a half of smartness. Huh? half of aql. Aql. मोहब्बत करना भाईचारगी अक्ल का निस्फ है. इस सूरत में भाईचारगी से मुराद यहाँ पर यकीनन सिर्फ मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों से आखिर तसव्वुर किया जाए. अगर कोई शख्स हमारे मजहब की तौहीन कर रहा है
تو یقیناً اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر انسان نہیں، جانور نہیں، بلکہ آپ پلانٹس کو، پودوں کو، نیچر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. صحیح. You are not allowed to break stones unnecessary. Right. بلا وجہ آپ پانی ضائع نہیں کر سکتے. واللہ لا يحب المسرفین. Right. بے شک. اور جہاں پہ بات ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہیں قرآن کہہ رہا ہے ولا تطیعوا المسرفین، اسراف کرنے والے کو فالو نہ کرنا. ولا تطیعوا المنافقین، منافقت کرنے والوں کو فالو نہیں کرنا. تو ظاہراً اس موقع پر ہم باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن احتجاج کا طریقہ و سلیقہ وقت اور مکان کے حساب سے تبدیل ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. صحیح. دیکھیں ہمارے جو مہمان آنے والے تھے اور اسی طرح عبدالقدوس اظہری صاحب ہیں یہاں پر، ان کے گریٹ اسکالر دا شیخ شلتوت رحمت اللہ علیہ was the one of most famous person, the one of most beloved person in all sects of Islam. ماشاءاللہ. شیخ احمد شلتوت، ان کا سب سے اہم کام یہی تھا کہ تمام مذاہب کو یکجا کیا جائے. بروجردی سے ان کی خط و کتابت چھپی ہوئی ہے، پرنٹڈ ہے. شیخ احمد شلتوت نے یہ اعلان کیا تھا کہ مذہب اسلام کے 5 فقہی مکاتب ہیں. Right. 5 مکاتب میں سے کسی کو بھی فالو کیا جائے وہ مسلمان تصور ہوگا. صحیح. اگر ان کی اس فکر کو زندہ کیا جائے، جو میں نے خود اپنے کچھ مقالات میں، خود جامعۃ الازہر میں چھپنے والے مجلات میں بھی میرے آرٹیکل اس حوالے سے گئے ہیں، کہ جس کے اندر خود شیخ شلتوت کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دین کے اوپر عمل کرنا میری ذاتی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی دوسرے شخص کے لیے اس کی راہ معین کروں. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اپنے عزیزان سے، نوجوانوں سے مخصوصاً، کہ اپنے ایمان کی خیر کریں اور دوسرے کے ایمان کو خدا پر چھوڑ دیں. بے شک. سبحان اللہ. بعض حساب کتاب یوم حساب کے لیے اٹھا رکھیں، سارے حساب کتاب یہاں ہو گئے تو وہاں کیا ہوگا؟ بالکل. انشاءاللہ اپنے طور پہ اپنے کردار سے اسلام کو پریزنٹ کریں، اپنے پروفٹ کے کریکٹر کو ایسے پریزنٹ کریں جیسا وہ تھا. اور حقیقت میں اگر حقیقی تصور محمد، حقیقی تاریخ و شخصیت محمد دنیا پر واضح کر دی جائے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو عشق کیے بغیر محمد سے باقی رہ جائے. بے شک. اس میں ہماری کوتاہی ہے، کسی اور کی کوتاہی. بہت شکریہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ایک ایسا مشکل، میں امام قدوس سے بھی اسی طرح کا سوال ضرور پوچھوں گا. پہلے ذرا محمد لاکھانی صاحب سے میں پوچھ لوں. محمد صاحب، ایک سوال تھا اور اس میں تھوڑی تشنیگی باقی ہے بی کہ نوجوان یا یوں سمجھے کہ جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو ہماری ریلیجن پریکٹس ہماری آٹو جیسے موڈ میں چیز ہوتی ہے نا، ہمیں پتا ہے جو والدین نے کیا ہم نے بھی وہی کرنا ہے. لیکن جب ہم ویسٹ میں آتے ہیں، ہم مائگریٹ ہوتے ہیں، تو ہماری رسپانسبلٹی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. وی ہیو ٹو پل اوور سیلف ٹو پرفارم دا ڈیوٹیز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری جو رول ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ مزید انہینس ہوتی ہے اور ہمارا کیریکٹر اور ہماری جو ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے وہ مزید اور نظر آتی ہے؟ محمد صاحب، اس نوجوان کا اپنے ملک میں جو رول ہے اور مائگریٹ ہو کے کسی اور کنٹری میں جو رول ہے، اسپیشلی ویسٹرن کنٹری میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب ہم اپنی کنٹری میں ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وی آر آن آٹو پائلٹ and we are just doing whatever is being performed in the entire community without really putting a lot of thinking in it. But once we move to another country, to another place where the environment is not that reconfirming, reassuring, and we have many different thoughts and many different ways of following religion. So what happens is, because we haven't put a lot of thinking into what we have done so far, then we become shaky. ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے بیسز جو ہے وہ لوز ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک ترقی کی نشانی. لیکن سوالات کے لیے میں آپ کو ایک سمپل مثال آپ کو دیتا ہوں، جو کہ قرآن کی مثال ہے اور سب کو پتہ ہے، سب کے لیے واضح ہے.
لیکن خداوند متعال نے جب حضرت آدم کی تخلیق کی اور فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے بہت سیدھا سوال پوچھا، اور تقریباً آپ اگر دیکھیں تو لہن بھی تھوڑا اعتراض آمیز تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فساد میں کیا کمی رہ جاتی ہے پھر؟ وہ یسفک الدماء، جو کمی رہ گئی وہ یسفک الدماء سے پوری کر دی، کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو کہ فساد کرے گا، جو کہ خونریزی کرے گا؟ اچھا پھر ساتھ میں مشورہ بھی دے دیا خداوند متعال کو، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اچھا اس ٹائم پہ میں کہتا ہوں اگر ہمارے کچھ میرے جیسے لوگ ہوتے گرم دماغ والے تو وہ فوراً چپ کرا دیتے کہ تمہاری ہمت خدا کے سامنے کہہ رہے ہو، خدا کے سامنے سے بات خدا، کر رہے ہیں۔ ہاں تم فرشتوں، تمہیں تو اصلا بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، انسان بات کرے پھر بھی کوئی بات نہیں، تم تو فرشتوں، تم کس کام کا سوال کرو میرے سے؟ لیکن آپ دیکھیں خدا متعال نے، آپ دیکھیں پہلے لیول پہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جب دیکھا ان کی سمجھ سے باہر ہے تو پہلے ایک جملے سے ان کی اس تشنگی کو بجایا، پھر فعلم آدم الاسماء کلها ثم عرض، پھر ایک پریکٹیکل مثال اور ایگزام قائم کیا کہ بھائی آ جاؤ، تمہاری کو تمہیں اگر شوق ہے تو تم بھی آگے ایگزام دو، آدم بھی آگے ایگزام دے گا، تاکہ تمہارے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور تم سمجھ کے میرے ساتھ کام کرو۔ اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ کاش اگر ایسا ہو کہ جیسے ہمارے علماء کرام ہے تو بہت اچھی طرح سنبھل کے پیار اور محبت سے جو انہیں آتا ہے وہ بتاتے ہیں، وہ اس طرح اگر جوان کی تشنگی کو دور کرے جیسے خداوند متعال نے فرشتوں کی تشنگی کو دور کی، واہ، تو قطعاً ہماری قوم جو ہے وہ عروج کی طرف آگے بڑھے گی۔ جوان جب سوال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی جو ادبیات ہو، جو اس کی ووکیبلری ہو، وہ ایک شدت والی ووکیبلری ہو، وہ نہیں سمجھتا ہے، دراصل اس کو سوال ہے۔ یہ ہم ہیں جسے چاہیے کہ ہم اس کو ڈائگنوز کریں اور آپ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور اسی کو لے کے میں امام قدوس کے پاس بھی جاؤں گا۔ قدوس صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور بہت تھوڑا سا مشکل سوال ہے، اینڈ آئی ول ایکسپلین ان بوتھ انگلش اینڈ اردو، کہ 90% we find out in all religion 90% are the best people, all religions including ourselves also، ٹھیک ہے نا، ہر دنیا میں ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے ابھی مولانا شعیب سے بھی ایک سوال کیا تھا اس سے ریلیٹ کرتا ہوا، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ in case if some people knows already that people are good enough, if some bad people which always in different communities, different religion, they done something bad, how the good people can control the best people, that okay this is only just to irritate the environment، ماحول کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس میں ہمیں عقل سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو جو اچھے ہیں اچھے رکھنا ہے اور بروں کو برے نہیں ہونے دینا۔ امام قدوس صاحب ایسے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ how we control the people if something happen؟ Well, Islam in every aspect promotes khuluq azim. Right. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Rasulullah had been asked again and again, what is our religion? And Rasulullah repeated, our religion is akhlaq. So akhlaq we parents must follow and practice, and we should teach our children, and our dealing with general public, Right. other people, other citizens, by practicing, they will see us. We are not telling lies. We are honest. We are doing the right thing. They will impress themselves. They will understand Islam better. Right. That's how Islam is spread in Southeast Asia, in India, all other everywhere. Sahaba, Tabi'in, Tabi'in went. They practice Islam. That's how even we are in Australia. Everywhere, if we practice Islam and we practice the akhlaq of Islam, and the Right. same thing we teach our children, and inshallah,
it will have very good impact. You see, what today in Lucknow, some Hindus are saying, hey Abdurrahman, तुम झूठ बोलता है, तुम मुसलमान होते हुए तुम झूठ बोलता है. They are referring the past. Muslims never tell lies. You Abdurrahman telling lies. You understand? So this is the situation. If we practice, only we practice Islam and embrace the others also, and that's be Islam will spread itself. A lot of misunderstanding will be cleared, inshallah. No, Imam Qutb Sahab, when we talk about the practicing peace and love, किसकी responsibility ज़्यादा आती है? Scholars की, institutes की या public की? Who will be more responsible? It's very important. The scholars, they have the responsibility to convey the message properly and bring the unity among the men, bring the unity among the ummah as ummah wahida, and and we have to this فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. The mass also have the responsibility to not start to issuing fatwas. They have to approach the people, Ahl al-Dhikr, the people who know, the alims, the Ahlul Ilm, and then if they work together, the people as well as the ulama and the Ahlul Ilm, inshallah, that will clear the misunderstanding, inshallah. Perfect. Thank you very much. Maulana Abul Qasim साहब, एक मुश्किल सवाल. UN ने 21 सितंबर को एक डे रखा है, पीस डे. आप इस हवाले से बहुत काम करते रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस तरह के दिन यूएन ने रखे हैं, वो क्या करना चाहती है, और अगर वो जो वो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं उस जैसे अमल को हम कैसे अचीव करें? हमारी कोशिश जरूर है 72 न्यूज की कि हमने पहला प्रोग्राम किया वर्ल्ड रिलीजन पे और दूसरा प्रोग्राम हमने किया, लेकिन यूएनओ ने इस दिन को रखकर व्हाट एग्जैक्टली दे आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट विल बी रोल्स ऑफ स्कॉलर. देखिए, चूंकि मेरे पास दो मैसेजेस आए कि ये किस जबान में है, तो मैंने कहा दोनों में है, तो इंशाल्लाह ताला मिला जुला के ही गुफ्तगू करेंगे. पहली चीज तो ये किबला यूनिटी का प्रोग्राम है, तो आपको पता है ना दो ही जबान है. हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा इंशाल्लाह दो से ज्यादा में भी हो सकता है, बट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू आंसर इन द उर्दू आल्सो, सो एट लीस्ट दीस टू पीपल दोज हु टेक्स्टेड मी एंड आस्क्ड मी, तो इस वजह से तो पहले मैं ब्रीफली थोड़ा सा उर्दू में बताते हुए फिर अंग्रेजी में वापस आ जाऊंगा. वो ये कि बहुत अच्छा काम है और हमें किसी की नीयत के ऊपर शक भी नहीं करना चाहिए. सही. और हर अच्छे काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. सही. और उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो देना चाहिए. सही. और हमारा कंट्रीब्यूशन 50% और 40% नहीं, 100% देना चाहिए. 100% कंट्रीब्यूशन बिल्कुल. लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह सफ की, जिसमें खुदावंद ताला शुरू में ही कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ुलून मा ला तफ़अलून. मैं तो उनसे नहीं सवाल करने जा रहा हूं, बट आई एम आस्किंग माई सेल्फ, right, my own people, right, because in Surah As-Saf, Quran said, "O the people, O the believer, why do you say what you do not do?" right, So that means whatever I am saying, I supposed to practice. right. And if you look at the entire life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, actually the age is 63 years. First 40 years, of course, he was the prophet, but he did not introduce himself as a prophet. He announced after the command of Allah subhanahu wa ta'ala once he received, and when he completed his 40 years, that I am the Rasulullah and the messenger of Allah. Thereafter, another 23 years. But in first 40 years, Rasulullah only he practiced. Right. You can see only action, and the practical work. In the entire world, in the education system, I'm not saying it's right or wrong, but what I'm presenting the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is a symbolic for everyone. Right. So, first 40 years, he was quiet, never said a single letter, never deliver a word or the sentence, speaking truth,
He was honest. People started calling him as a sadiq, truthful, Amin, as a honest and the trustworthy. Then 23 years again, there is a practice before they preach. So very important thing is that if organization, institution, whoever is doing any work, so not only announce, we are with them, and Right. for every good cause, for every good call, we are not only ready to respond just with YES, yes, entire body and soul is supporting. If intention is right and they are doing good, we are with them. Because Quran say, لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Great is hatred in the sight of Allah that you say what you do not do. So practice before preach is very important. And relate to this one more thing. Maulai Kainat Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, we can say that he was the founder of interfaith. Rasulullah, he was the founder of the peace. And here I can give the example. When he got the Khilafat, at that time, he said, see, if someone he follows the Zabur can come and inshallah I will give judgment according to the Zabur. If someone he follows the Torah, come, I will give the judgment from the Torah. If someone is the follower of Bible, I'm ready to give the judgment from the Bible. And there is a kitab in the book, it was written by a Christian writer, and that book is known as Sawtul Adalatul Insaniya, voice of human right. Right, right. Whenever you are going to listen a voice of human right, you will see whether there is an echo of the Quran Majid or echo of the life of Rasulullah and the infallible Amir al-Mu'mineen and his holy progeny and the selected and pure, purified woman, companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Of course. So he wrote the book. He went to the Muslim people. Can you support me? I'm going to publish this book. No one was there. Thereafter, he went to the church. Service was finished. Everyone has gone. And he was very down. And priest, he came. My son, service finished. Are you okay? You're sitting here. Yes. He said, yes, I'm okay. But actually, there is a one problem. Can you tell me, my son? May I help you? He said, see, this problem cannot be solved by you. He said, can you share with me? He said, I have written the book about the successor of Rasulullah. His name is Ali ibn Abi Talib. And I would like to publish. It's big service for the humanity. He said, wait. Gone inside, brought the money, given to him, published the book. And thereafter, he borrowed the money. He got the money and he returned the money. He said, see, okay, I was very excited. Sorry, I paid thanks, but I did not ask the reason why you helped me in this cause. He said, see, Ali ibn Abi Talib, his ihsan and his obligation was there because he was kind for everyone and just for everyone. And when he was martyred, not only the Muslims, they were crying, the Christian and the Jews, they were crying because he was the just ruler. So that was the repayment from me. Right. Maulana Shoaib Naqvi Sahab, I just received a question. Actually, it was not part of my plan. Somebody said that in West, every religion is facing the problem of few percentage. They are leaving the religion. They don't follow any religion. From every religion, people are coming, migrated, and some of them are stay with their beliefs, and few of them is just disappear in the system. So she says that why we need the religion and what we can do to protect these people for any religion. It's a Christianity, whatever it is, because people migrating, they have the problem, but people living in the local country, they're also facing the same problem. They are losing the belief on religion. Okay, thank you. Right question. And
you can say the right concern and sickness, current sickness in the community. Unfortunately, the religion was made to fulfill the human needs. Right. But when you are presenting the religion which cannot fulfill the human basic needs, then definitely people will go away from it. Perfect. उर्दू में इसका एक तज्जिया इस तरह से किया जा सकता है कि कोई भी दीन खुदा महवरी के तहत आगे चल रहा था, सही, और खुदा के सारे अहकाम इंसान महवरी के साथ थे। खुदा के जब सारे हमने- अहकाम इंसान महवरी के साथ थे। वाह। जब हमने इंसान दीन को इंसान महवरी के साथ बयान करना शुरू किया तो उसमें से खुदा निकल गया, सही, और हम खुदा को निकाल के खुद इंसान की भी जरूरियात को बयान नहीं कर सके। जैसा कि सूरह रूम की 30वीं आयत में इरशाद है, परवरदिगार का फाकिम वजह का दीन अल्लाह हनीफा, अपना रुख उस दीन की तरफ कर लो जो एक पाकीज़ा दीन है। सही, देखिए हमारा मानना ये, इस वक्त जितने रिलीजन है, एवरी रिलीजन इज कॉलिंग फॉर सक्सेस, इज कॉलिंग यू टुवर्ड द सक्सेस इन दिस लाइफ एंड हियर आफ्टर, बट अनफॉर्चुनेटली when they are witnessing there's no success, then they are going to step back. So failure is from our side, not from the religious side. राइट। यानी जितनी गलती है वो मुसलमान में है, इस्लाम में नहीं है। सही, Excellent. सही, इस वजह से हमें जरूरत है कि दीन को उस तरह प्रेजेंट करें कि इंसान की जरूरियात को पूरा करते हैं। और जैसे मेरे अजीज मोहम्मद बिन समी ने कहा था कि सवाल करने का इख्तियार दें, बारगाह इलाही में सवाल का इख्तियार दिया गया। जब नौजवानों के, जवानों के सवालों को जवाब नहीं दिया जाएगा Excellent. तो वो दीन से दूर हो जाएंगे। दीन का Right. मतलब ही ये है कि वो आपकी जरूरियात पूरी करे। देखिए जिस तरह बदन की जरूरत खाना है, और पता कैसे चलता है कि भूख लगती है, सही, बिल्कुल इसी तरह रूह की जरूरत है सवाल। सही, सवाल उठने का मतलब यह है कि रूह तकाजा कर रही है अपनी गजा का, सही, और जब रूहानी गजा दीन से ना मिल पाए तो और फिर कहां से मिलेगी। इसलिए खुसूसन इसकी जिम्मेदारी स्कॉलर्स की तरफ ज्यादा जाती है। स्कॉलर्स को चाहिए कि फिक्शंस और ख्याली बातों से निकलकर रियल ग्राउंड प्रैक्टिकल वैल्यूज पे बात करें बच्चों से। आज दीन क्या फायदा पहुंचाएगा ये बात करें, आज उनको क्या फायदा हो रहा है ये बात करें, क्योंकि दीन का मतलब इंसान बनाना है। जन्नत जहन्नम तो आखिरत की बात है। Excellent. राइट, इस दुनिया में एक ऐसे इंसान की तरह जिंदगी गुजारने का सलीका दीन सिखाता है कि जिसको देख के कहा जाए यू आर रियली बेस्ट ह्यूमन बीइंग। So if we believe our religion is the best, so we should be the bestest between all community. राइट, 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 कुछ भी सूरत हाल हो, और अगर दीनदारी कम हो रही है उसकी दूसरी वजह वालिदैन। सही, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करें। देखिए मौलाना मुत्तकियान ने फरमाया था कि तुम अपने बच्चों की वैसे तरबियत नहीं कर सकते जैसे तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी तरबियत की है, सही, क्योंकि वक्त बदल गया, तकाजे बदल गए, नीड्स Right. चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी Right. चेंज हो गई, वैल्यूज सेम हैं, बट द मीडियम टू डिलीवर द वैल्यूज शुड बी चेंज। चेंज। पेरेंट्स को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह, मिसाल के तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूं आपको, हिंदुस्तान पाकिस्तान में पुराने वक्तों में अगर कह दिया गया कि बेटा ये काम नहूसत है ना करो तो बच्चा सुन लेता। आज के बच्चे को डिफाइन करना पड़ेगा बाबा। सही कहना। सही, 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 why it's wrong, yes. एग्जैक्टली। सो यू हैव टू, और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने मकरूहात हैं इस्लाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स rather not good for health or hygiene. नेल्स का बड़ा होना क्या नहुसत है, गंदे नाखून है, यानी वही हाइजीनिकल इश्यूज है। उसको आज के वक्त में इस तरह बच्चों को बताया जाए कि उनकी
آج کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنا جواب پا سکیں. بے شک. دوسری طرف والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین اسپیشلائزڈ لوگوں سے دلوائیں. صحیح. سبحان یہ اللہ. بہت ضروری ہے. دیکھیں آج کل میڈیا کا دور ہے, ایوری تھنگ از دیئر آن یور ہینڈ ود اے گوگل. بٹ ڈیفینیٹلی سیم فار your physical sickness, you are not going to search on Google the cure and medicine. You must go to the doctor. So please, for every religious problem, every spiritual sickness, you need a specialized person to go and ask about that. Right. صحیح ہے. جیسے گلا خراب ہونے پہ دوا کے ساتھ 4 ٹوٹکے بھی بتا دیے جاتے ہیں, صحیح. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ 4 myths, you can follow the myths as well. But the right thing is to go the specialized person, and it's a ruling of Quran as well. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. As brother Abdul Qudus said, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر means جو specialized ہیں ان سے جا کے آپ بات کریں. یہی لاجیکل ہے, یہی قرین عقل ہے. اس کے ساتھ آپ دین اگلی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں, اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ اندھی تقلید کے ذریعے, زور و زبردستی کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر دین کو محفوظ نہیں رکھا جائے. بہت اچھی بات کی محمد صاحب. اب یہ سوال آپ کی جنریشن کے حوالے سے بھی ہے کہ اندھی تقلید نہیں چل سکتی اور نوجوانوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے ان کے سوالات کے حساب سے. یہی بات آپ نے بھی کی تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پر یہ جو نیڈس ہیں یہ پوری ہو رہی ہیں؟ نمبر 1. دوسرا اسی سوال سے دوسرا سوال ہے کہ اب جیسے ہم نے آج یہ کوشش کی, چھوٹی سی کوشش, بہت مشکل پروگرام ہوتا ہے ڈفرینٹ سیکس پہ, ڈفرینٹ بلیفس کے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ڈیسنٹلی پروگرام کو آرگنائز کرنا. الٹیمیٹلی تو یہ اس کا 72 نیوز کے ایک ایفرٹس ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں نوجوانوں کی سمجھ کو اور 72 نیوز کی اس کوشش کو کہ کیا اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیرہ. بہت عمدہ گفتگو کی تمام علماء کرام نے. بہرحال آپ کی مہربانی کہ آپ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں تو میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. نہیں, آپ بہت ضروری ہے, آپ اس کو سمجھیے کہ اس پوری ڈسکشن میں اگر آپ کو اس نیوکلس دیکھیں نا تو وہ بیسیکلی اور نوجوان بھی پڑھا لکھا ہے, تو آپ تو یوں سمجھے کہ بہت ضروری ہو گئے. اچھا جزاکم اللہ خیرہ. بہرحال آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ کی کاوشوں کا جو ہے وہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور ایک قطرہ ہے جس کو سمندر میں تبدیل ہونا ہے انشاءاللہ. یہ کاوشیں ضروری ہیں. جب لوگ یعنی جب بہت سارے لوگ جو دیکھتے ہیں اسے ہی سمجھتے ہیں. اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ 2 عالم دین شیعہ اسکول آف تھاٹ سے ایک عالم دین اہل سنت اسکول آف تھاٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ بہت بڑا پیغام. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ایک ایڈورٹائزمنٹ کسی پروڈکٹ کو لوگوں کے بیچ میں عام کرتی ہے اور اس کو لوگوں سے مانوس کراتی ہے, اسی طرح یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اتحاد بین المسلمین کی. جہاں تک سوال ہے کہ آپ کو دوسرا سوال اگر آپ ریپیٹ کریں. نوجوان آج کا جیسے میں نے بتایا کہ نوجوان کو جو ایکسپیکٹیشن ہے, مولانا شعیب نے کہا کہ اسکالرس کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو اس طرح سے سیٹسفائی کرے. تو میں نے نوجوان سے ہی پوچھ لیا کہ آر یو سیٹسفائی ود آور پریکٹسز, ود آور, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یا اس میں ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں اصل میں اگر سیٹسفائیڈ ہوتا تو پھر میں اس سے خود نہیں آتا جستجو اور تلاش میں کہ ہے کیا. یہ پہلی نشانی ہے کہ میں سیٹسفائی نہیں تھا, اگرچہ کہ میرا اپنا تعلق علماء کے گھرانے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے کہ فرمایا انہوں نے کہ بہت چینجز آ گئے اور بہت بات جو ہے وہ فرق کر گئی. جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکتے یا بچے کی تربیت ویسے نہیں کر سکتے جیسے تمہارے والد صاحب نے تمہاری کی. تو اسی لیے یہ جستجو جو ہے وہ اس کے بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں. ایک اس میں سے یہی ریزن ہے کہ انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, اور وہ سیٹسفائیڈ تب نہیں ہوتا جب وہ سوچتا ہے. تو سوچنے کی بھی تربیت وہ والدین کا کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سوچنے کی تربیت دیں. تو خدا کا یہ شکر ہے. دیکھیے میں ایک جو بہت بڑا فقدان سمجھتا ہوں جو کہ قرآن مجید میں بھی قوم محجورہ کر کے ایک آیت کریمہ ہے کہ قرآن مجید کو محجور قرار دیا ہے. یعنی قرآن مجید قیامت کے دن شکایت کر گیا کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اور مجھے
صرف پڑھنے کی حد تک، اور شاید اس کو بھی اتنا اہمیت نہیں دی گئی ہے جتنی دی جانی چاہیے. لیکن قرآن مجید کے حفظ کرنے کی وجہ سورہ یہ فرقان. ہے جی سورۃ الفرقان کی آیت جو ہے، تو قرآن مجید کی حفظ کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب آپ اور میں گفتگو کریں ساتھ میں تو قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کو ایکسپلین کرتی ہے، اور ہم صرف ایک آیت کے روشنی میں یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے حاصل کر لیا وہی حرف آخر ہے، بلکہ ان تمام پزلز کو ساتھ میں جوڑنا ہوگا. اور اسی لیے اہمیت ہے کہ قرآن مجید کو جب ایک انسان حفظ کرتا ہے یا کم سے کم ایک 90% 80% اس کے مفاہیم پر عبور حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کی گمراہی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی اس کو صرف ایک زاویے سے آ کے ایک اینگل دکھاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات معلوم ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک اور اینگل بھی ہے. اگر شفاعت کے حصے کا منع کیا گیا ہے تو دوسری جگہ کا ہے کہ خداوند متعال کی اجازت سے شفاعت ہوگی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو توجہ دیں، اور واقعاً اس کا فقدان محسوس ہوتا ہے. میرا آنسر آپ تک یہی ہوگا کہ قرآن مجید اور اس کے علاوہ فی الحال اسی کو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ نہیں، بہت اچھا رہا. آپ نے دونوں آنسر بڑے ڈیسنٹ دیے کہ قطرہ سمندر بن سکتا ہے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگر ہم قرآن فہمی اور وہ اس طرح سے رکھیں گے تو نوجوان جو آپ کی طرح مستعد تھا اپنے ملک میں اور آیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک کچھ نہ کچھ اس میں مل جائے گا. میرا آخری سوال ہے امام قدوس صاحب آپ سے کہ امام قدوس صاحب، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس، اور میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے اس طرح کیا کام کیا جائے کہ ہم لوگ میڈیا پلیٹ فارم والے لوگ کچھ اس میں بھی اپنا حصہ ڈال سکیں؟ جی ماشاءاللہ، all our scholars mashallah elaborated very nicely, they spoken well. Jazakumullah kullal khair. You have asked very important question, Shoaib bhai, about the environment. Yes. The children, they're growing, not only Muslim children. Yes. Mahal we have, the environment we have, Ladini environment. Right. DWAS report clearly says only those parents who sacrifice their social, they work hard, spend time with the children, those children will succeed. But however, now the providing, creating, preparing the environment for children, our children, the responsibility, collective responsibility of the Ummah, the parents, the leaders, the imams, the scholars, all come together. What our children need, not only masjid only, madrasa or maktabs only. We need to provide according to the situation, the camping, getting together, working together, taking together, spending more time, and making our children establishing good relationship and friendship, and talking to our children. So with this, inshallah, we need to provide to fulfill their needs. That will make big difference, inshallah, according to the current situation, current mahul will be changed. Otherwise, our parents come to us, they ask, Maulana, بھائی ہم تو بچوں کو لے کر آئے یہاں ان کا ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے، بات نہیں سنتے ہیں، بڑا خراب ہو گئے ہیں، بگڑ گئے اس ماحول میں. بھائی اس ماحول میں you left them alone, you didn't look after them, you didn't provide them, you didn't prepare their mahal, then complaining, that's Jazakumullah khair. It was great discussion. Thank you. And you just mentioned about the parents' role, responsibility, but you did not mention anything about responsibility of the media. 72 News نے جو کوشش کی ہے اس میں اس طرح کے میڈیا کو کیا کوشش کرنی چاہیے جس سے حالات اور اچھے ہوں؟ میڈیا شعیب بھائی، میڈیا کے متعلق کیا سوال ہے؟ میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے؟ میڈیا کچھ کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو بہتر کرنے میں؟
آخری سوال آخری منٹ. Shoaib bhai, we need to respond to the media properly. We don't have a proper spokespersons among us. We need to familiarize the media jargons. We need to prepare our children in Right. journalism. رائٹ. اوکے. آخری ایک مولانا شعیب صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے چھوٹا سا کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک یعنی چونکہ کوشش ہے کیسی کوشش ہونی چاہیے؟ ایک شارٹ آنسر صرف. جی بہرحال بہت شکریہ تمام حضرات کا. خصوصاً میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قبلہ عبد القدوس صاحب کا کہ واقعی انہوں نے اس بزم کو مقدس بنا دیا. اور جس طرح یہ پروگرام آج چلا رہے ہیں آپ میڈیا کو دیکھیں، کردار ہر ایک کا یہی ہونا چاہیے، قل الحق ان کان مرا، حق بولو چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو. صحیح. اور اگر میڈیا جو کہ واقعی بہت سارے عنوان اس طرح کے تلاش کیے جاتے ہیں، کڑوا سچ کے عنوان سے ہزاروں پروگرام ہو سکتا ہے ہوں اب تک، لیکن ان میں وہ سچ بتایا جائے، دکھایا جائے. اور جہاں تک آپ نے کیونکہ یو این کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے تھے، پروگرام کر رہے تھے، تو دیکھیں کوئی بھی سربراہ ہو یا سربراہی تک آ جائے، دیکھنا یہ ہوگا دین اسلام میں سربراہی کے لیے دو چیزیں سب سے اہم ہیں. جس وقت جناب داؤد علیہ السلام کو اعلان کیا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا دَاؤُدَ نَبِيًّا، تو کہا جا رہا ہے کہ فاقم بین الناس بالحق، حق کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرو. یا بقیہ تمام نبیوں کا جو ہدف ہے لِيَقُومَ الْقِسْطُ، تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جائے. تو خود یو این عدل و انصاف کے ساتھ کام لیتے ہوئے کوشش کرے کہ جن نیشنز کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ہر حال میں ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، چاہے ان کے لیے وہ کیسے بھی نتائج رکھتی ہو. اور اسی طرح میڈیا جو یقیناً ایک بہترین کام ہے اس وقت کا، لیکن یہ انہی کاموں میں سے ہے کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. تو دیکھیں شور مچانا، یہ خصوصی میڈیا کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، شور مچانا بہت آسان ہے، حق بیان کرنا بہت مشکل ہے. صحیح. حق بیان کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، اور شور مچانے کے لیے صرف بولنا پڑتا ہے. قبلہ ابوالقاسم صاحب آخری اسی پہ اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں. دیکھیے میڈیا کا رول تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہاں پر یہ بات کہتا ہوا چلوں کہ میڈیا ذمہ دار اسی وقت بن سکتا ہے جب میڈیا کے لیے کام کرنے والے لوگ ذمہ دار ہوں گے. صحیح بہت اچھی. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا میں عام طور پہ ایسے چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ بڑی اچھی علامت ہیں، یوں سمجھ لیں کہ حبس کے ماحول میں یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں بہار کی. اور اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو یقیناً یوں سمجھنے کے سفر ہے شرط، مسافر نواز بہتے رے، ہزارہاں شجر سایہ دار راہ میں ہیں. صورت حال یہ ہے کہ میڈیا کے اندر وہ لوگ آ گئے ہیں اس وقت کہ جو حق کو چھپا رہے ہیں اور باطل کو دکھا رہے ہیں. اور میڈیا اتنا فنکار ہو چکا ہے اس وقت، مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کر رہا ہے، ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے. تو میڈیا اگر اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لے اور اتنا ماہر ہے، اللہ اگر کسی کو صلاحیت دے تو صلاحیت کو پوزیٹیو استعمال کرنا ہے، تو وہ یہ کہ چھوٹی لائن کو بڑی لائن کر دیتا ہے، بڑی لائن کو چھوٹی لائن کر دیتا ہے. جس چیز کو دکھانا ہوتا ہے اسے چھپا دیتا ہے. بہت شکریہ. جسے چھپانا ہوتا ہے، آخری بات ہے، جسے چھپانا ہوتا ہے اسے دکھا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا ذمہ داری کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کرے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دنیا میں جو آگ لگی ہے اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا مگر یہ کہ میڈیا بجھا سکتی ہے. واہ واہ واہ، فائر ایکسٹنگوشر کا کام کریے. ناظرین دیکھیں ایک مشکل پروگرام تھا جس کا دورانیہ چینل کے پاس ہم نے 45 to 55 منٹس لیا، 1 گھنٹے 5 منٹ ہو گئے. اور آپ بلیو کریں کہ ہر اسکالر، ہر پارٹیسپینٹ کے پاس بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک کوشش تھی یو این او کے پیس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جسٹ ٹو copy and try to be part of the same peace day, 21st September, and today we have the second part of it. And I'm very thankful for especially for everyone
everyone. امام قدوس صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بزی ٹائم میں سے شیڈول نکالا اور اتنا مشکل موضوع پہ آپ سے آتے ہیں. مولانا شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. مولانا ابوالقاسم صاحب وکٹوریا سے شامل ہوئے. پوری دنیا سے ہم نے لوگ جمع کیے ایک طرح سے. اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم نے ڈفرنٹ شہروں سے لوگ جمع کیے صرف اس وجہ سے کہ ہم کچھ اچھی کوشش کر سکیں. بقول مولانا شعیب کے قطرہ ہے اس کو سمندر جب بنے, لیکن قطرہ تو ہونا چاہیے. امید کرتا ہوں حالات حاضرہ میں شعیب زیدی کے ساتھ یہ آج کا پروگرام انٹرفیتھ کی ویلیوز, امپورٹنس آف انٹرفیتھ بلیفز اور ڈائلاگس کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ کیوں ضروری ہے. اور اس طرح کا اور پروگرام لے کے پھر کبھی آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان شعیب زیدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.